قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، فاخرج، نکل، انک من الصاغرین، تو ہے ذلت والوں میں سے، فاخرج، تو نکل، مفسرین کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ جنت سے نکل، کہ یہ جگہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہے، عاجزی انکساری تواضع والوں کی ہے، جو تکبر کرنے والا ہے، جو سرکش ہے، جو مغرور ہے، اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا، ہر انسان اور ہر جن کہ جس میں شعور ہے وہ تیری مذمت کرے گا، اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر کرنے والوں کا انجام ہے۔ اس سے یہ عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے اندر بڑائی نہ لائے، تکبر نہ لائے، کہ تکبر کا انجام ذلت اور رسوائی ہے، اور عاجزی کا انجام یہ ہے کہ اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ قال، ابلیس لعین بولا، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور مدت اس مہلت کی سورہ ہجر میں بیان فرمائی گئی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، بے شک تجھے مہلت ہے وقت معلوم کے دن تک، یعنی جب پہلی سور پھونکی جائے گی، جب سب لوگ مر جائیں گے تو بھی اسی وقت مر جائے گا۔ شیطان نے یہ کہا کہ مجھے مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک کی مہلت چاہیے، اس نے کہا الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں گے، پہلی سور پھونکی جائے گی، ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری سور پھونکی جائے گی، سب لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے دوسری سور تک مہلت دی جائے، تو دوسری سور جب پھونکی جائے گی اس کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، تو یہ موت سے فرار چاہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے، یہ قبول نہ ہوا، اور اس سے فرمایا گیا کہ پہلی جب سور پھونکی جائے گی اور قیامت آئے گی تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ قال، وہ بولا، فبما اغویتنی، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ یہ اس کی بدبختی ہے، یہ لعنتی ملعون ہے کہ گمراہی کی نسبت کو اللہ کی طرف کر رہا ہے، خود اس نے تکبر کیا، غرور کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد، کینہ، بغض، عداوت رکھا، آدم علیہ السلام کی توہین، بے ادبی کی اور برباد ہو گیا، اور کہتا ہے قسم اس بات کی کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا۔ یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے کہ انسان برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اچھے کام ہو جائیں تو بندہ کہے یہ ہمارا کیا کمال ہے، رب العالمین نے فضل فرمایا اور کرم ہو گیا، ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر برائی ہو جائے تو بندہ اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے کہ یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، کہ بنی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالوں، انہیں باطل کی طرف مائل کروں،
گناہوں کی رغبت دلاؤں، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں اور گمراہی میں ڈالوں۔ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے کہ جب بھی انسان صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، باطل، گناہ اور گندگی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نظر بندی کرتا ہے، یعنی وہ ذہن پر ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور گندگی اسے خوبصورت نظر آتی ہے، اور خوبصورتی سے وہ دور بھاگتا ہے اور اسے بسا اوقات گندا سمجھتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو شیطان کے قابو میں آ جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے بعض ایسے نادان لوگ ہیں کہ سنت پر عمل کیا جائے، شریعت پر عمل کیا جائے، حلال کمایا جائے، تقوی پرہیزگاری سے انسان مزین ہو، ہماری بہنیں شرعی پردہ کریں، ہمارے بھائی حضور کی سنت اپنے چہرے پہ سجائیں، تو وہ بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور جو عورت نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہوئی گھر سے باہر نکلے، نامحرم عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو، خوب شیطانی گانے ہوں، تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پر، جن کے ذہن پر شیطان قابض ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ گناہوں سے انہیں شدید نفرت اور گھن ہوتی ہے، کیونکہ ان پر شیطان کے ڈالے ہوئے پردے نہیں ہوتے، وہ گناہ کو اپنی اصل حالت میں دیکھتے ہیں اور انہیں بڑی گھن آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صالحین میں داخل فرمائے۔ شیطان گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، عبادت اور طاعت سے روکتا ہے، گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی ایسا ہونے لگے، شیطان غلط خیال ڈالنے لگے، فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ رہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔